یہ ایسے بچے ہیں جو نہ یونیفارم خرید سکتے ہیں، نہ بکس خرید سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب آ کے وہ مضبوط ہو رہے ہیں. اور آپ کو ایک بہت مزے کی بات بتاؤں، ابھی ریسنٹلی میں یہ پیرنٹس سے میٹ کر رہی تھی. اتنے اچھے پیرنٹس ہیں نا کہ وہ واقعی چاہتے ہیں کہ ان کے بچے پڑھ لکھ میرا جائیں. سوال ہونے لگا تھا وہ اتنے، اور کچھ پیرنٹس اتنے اکاموڈیٹنگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ اس کو آفٹر اسکول رکھ لیں. آبویسلی گھر پہ تو وہ ٹیوشنز وغیرہ نہیں پڑھا سکتے نا. اب کسی چیز میں وہ لیک کر رہا ہے تو ہم نہیں دیکھنا ہے اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، بہت عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. آج میں جس شخصیت کے ساتھ ہوں وہ نور پروجیکٹ کے لیے ایک رحمت بن کے آئی ہیں، ان بچوں کے لیے، ان نور گرامر اسکول کے لیے. اور کہاں سے آئی ہیں، کیوں آئی ہیں، یہ ہم ان سے پوچھیں گے. تو میں میڈم بختاور فاروقی صاحب سے آپ کو تعارف کروں گا. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. اور نور پروجیکٹ پہ آنے کے بعد کیسی ہیں؟ بالکل صحیح، اور صحیح ہو گئی ہوں. اچھا میڈم بتائیں، آپ کا سفر جو شیفات سے پہلے کہاں پہ تھی، پھر شیفات میں آئیں، شیفات اسکول سسٹم سے، وائی نور پروجیکٹ؟ کریئر تو میں نے سٹارٹ کیا تھا اینگرو سے. آئی واز ان اینگرو. پہلے ادھر ایز اے ٹیچر جوائن کیا، پھر ایز اے کوآرڈینیٹر، پھر پروموٹیڈ ٹو ہیڈ مسٹریس. اس کے بعد 10 to 12 ایئرز میں نے شیفات میں کام کیا. انٹرنیشنل سسٹم تھا ایک، اس کا ایکسپوجر لینا تھا. اس کے بعد کوئی 6-7 سال پہلے میں پہلے نور پروجیکٹ آئی تھی ایک دفعہ. اس وقت یہ آپ کی اتنی بڑی خوبصورت بلڈنگ نہیں تھی اسکول کی. اس میں میں نے بہت دیکھا کہ لوگ بڑی محنت سے کام کریں. گیٹنگ دا چلڈرن ان ٹو دا سسٹم وہ بہت ایک بڑی کاوش تھی آپ لوگوں کی. جو اب میں نے جب ری جوائن کرنے کا سوچا، جب میں شیفات چھوڑ رہی تھی، تو میں نے کہا باقی بچوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں، جو کہ اپنا خود خیال رکھ سکتے ہیں سارا کچھ. اس نیت سے تھا یہ کہ اب ایسی جگہ اتنا ایکسپوجر ہو چکا ہے، اتنا ایکسپیرئنس اکٹھا کر لیا ہے، اب ایسے لوگوں کی بھی ہیلپ کرنی چاہیے ہے جو کہ بالکل افورڈ نہیں کر سکتے، جو کہ جن کو ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ ایگزسٹ کرتی ہیں. سو 6-7 سال میں جتنے آپ لوگوں نے بچے اکٹھے کر لیے نور گرامر اسکول میں، وہ بہت امیزنگ تھا. اور اسی کانٹیکسٹ کے اندر میں نے کہا تھا کہ اب ان کو آگے لے کے چلنا ہے. آپ سے جب ملاقات ہوئی، خالد صاحب سے جب ملاقات ہوئی، تو یہی مجھے لگا کہ ایک اب دنیاوی چیز سے ہٹ کے ایک صدقہ جاریہ بھی کچھ کرنا چاہیے اپنے لیے. اس وجہ سے پھر میں نے شیفات کو چھوڑ کے دین آئی ڈیسائیڈڈ ٹو کم. بہت بہت بڑی بات ہے. اور آپ کے جو کیلیبر ہے وہ ہمیں پتہ ہے، کیونکہ میری بھابھی آپ کی کولیگ تھی، تو مجھے ہمیشہ وہ بتایا کرتی تھی کہ اگر میڈم بختاور آپ کے پاس آ جاتی ہیں تو آپ کا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اب ماشاءاللہ بچے بہت شوقین ہیں، پڑھائی میں بھی، اسپورٹس میں بھی، ایکٹیویٹیز کے اندر بھی. کون کون سی ایکٹیویٹیز ہے جو آپ اس اسکول میں کروا رہی ہیں، اور نور گرامر اسکول کہاں تک پڑھا رہا ہے اور کہاں تک پہنچ گیا ہے؟ اس سال ہماری رجسٹریشن ہوئی ہے بورڈ کے ساتھ، ان دا سینس کہ ہمارا اسکول رجسٹر ہو گیا ہے. اور ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے بھی مین جو میٹرک سسٹم ہے اس کے اندر آئیں. تو ہماری پہلی جو گریڈ 9 ہے اس سال، وہ پروموٹ ہو کر ابھی کوئی چند ہفتے ہی ہوئے ہیں وہ گریڈ 9 میں بیٹھے ہیں. اور ہم نے دونوں ان کو آفر کیے ہیں، سائنس سبجیکٹس بھی آفر کر رہے ہیں اور آرٹس بھی آفر کر رہے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے سائنسز از ناٹ دا اونلی تھنگ. آرٹس میں بھی اتنی پروگریشن ہو رہی ہے کہ ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے اس چیز کا. اور جو بچے ہمارے اسپیشلی اسپورٹس کے ساتھ ہیں نا، ان کے لیے سائنس کا ورک لوڈ بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے. بٹ ہمارے بچے، آپ لوگوں نے بڑی کوشش کی ہوئی ہے، ان کو فٹ بال میں بھی، کرکٹ میں بھی، ہاکی میں بھی اتنا ایکسپوجر دیا ہوا ہے کہ بچے وہ گیم رکھنا چاہتے ہیں. اور ہم نے بیلنس آؤٹ کرنا ہے بچوں کے لیے کہ وہ گیم بھی کھیلیں، ادھر بھی وہ ایکسیل کریں، اور اپنا میٹرک سسٹم بھی ادھر سے کر کے جائیں اچھے نمبروں کے ساتھ، تاکہ کہیں بھی ان کو اسکالرشپس کے ساتھ داخلے لینے پڑے تو آرام سے مل جائیں. یہ بچے جو مین ڈفرینس ہے نا آپ کے ادھر بچوں کا، اب میرے بھی بچے ہیں، وہ جو مین ڈفرینس یہ ہے نا کہ ان میں کانفیڈنس بہت زیادہ ہے. یہ بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنی بات آگے رکھتے ہیں، اور بہت مضبوطی کے ساتھ آگے اس کو ڈسکس بھی کرتے ہیں. اگر میں کہتی ہوں نہیں آپ اس میں رہ گئے ہیں، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو وہ چیلنج کرتے ہیں مجھے آگے سے کہ نہیں میم آپ اس کو اس طرح دیکھیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم یہ بھی کر کے دکھائیں گے آپ کو. اینڈ ماشاء اللہ بہت بچے اسٹرانگ ہیں اس لیول میں. اسی طرح اسپورٹس میں جو بچے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ بھی بہت اسٹرانگ ہیں. جو ہم اب آگے کہیں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں بچوں کو، کہ ہمارے ادھر لوکل اسکولس میں بہت سارے کمپٹیشنز ہوتے ہیں.
جہاں پہ پوئٹری کمپٹیشن ہے, رائٹنگ کمپٹیشن ہے, ڈبیٹنگ ہے, اسپیچز ہیں. سو نیکسٹ ایئر کا جو ہمارا ٹارگیٹ ہے نا کہ ہم اپنے بچے ان کمپٹیشنز کے لیے بھی دوسرے اسکولوں میں بھیجیں. اور اسپورٹس کے لیے بھی, کرکٹ, اسپورٹس کے لیے تو وہ جا رہے ہیں ماشاء اللہ. جو اسپورٹس کا ان کا ایکسپوجر ہے, ابھی آپ کا فیفا کے کوچز وغیرہ بھی آئے, ان کے ساتھ بچوں نے انٹریکشن کیا, ان کا بھی بہت اچھا فیڈ بیک تھا کہ ہمارے بچے بہت ماشاء اللہ اسٹرانگ ہے اس فیلڈ کے اندر. سو ہم چاہتے ہیں کہ ایکیڈیمکس کے ساتھ کو کریکولر اور ایکسٹرا کریکولر میں بھی بچے جائیں. جتنا بچوں کا ایکسپوجر باہر کا ہوگا نا, اتنے بچے بائی دا ٹائم میٹرک سے نکلیں گے نا آپ کے, تو بہت اسٹریٹ اسمارٹ تو یہ بہت ہیں ماشاء اللہ. یہ ان میں بہت خوبی ہے کہ یہ اسٹریٹ اسمارٹ ہیں. اب انہوں نے کمپیٹ کرنا ہے اس دنیا سے نکل کے جو باقی کی آپ کی ہے, چاہے وہ LGS ہو, چاہے بیکن ہو, چاہے یونیک ہو, چاہے الائٹ ہو, سب میں جتنے اسکول آپ نے گنوائے, LGS ہے, بیکن ہاؤس ہے, لوکاس ہے, اور بھی ہیں, میں بھی ان میں جاتا رہتا ہوں. ہمارے بچے بھی ظاہر ہے LGS سے پڑھے, بیکن ہاؤس سے بھی پڑھے, شفاعت میں بھی پڑھے. جتنی اسپورٹس کی بڑی ایک اینٹی یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں, مثلاً میں دیکھ رہا ہوں کہ فیفا سے کوچز آ رہے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے, ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. PCB کے ساتھ یہ کرکٹ کھیل رہے ہیں, خواجہ جنید ہاکی کے ساتھ ہاکی کھیل رہے ہیں. مطلب خواجہ جنید جو مایا ناز کھلاڑی تھے ہمارے, کیپٹن تھے, اولمپئن تھے, تو ان کی جا کے ہاکی گراؤنڈ کے اندر جو مین جو ایشیا کی سب سے بڑی ہاکی اسٹیڈیم ہے, وہاں پہ ہاکی کھیل رہے ہیں. تو یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ دیکھیے یہ تو یونیکنیس جو آپ لے کر آئے ہیں نا NGS میں, یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے. آپ لوگوں نے اسپورٹس کو ایز اے سیکنڈری چیز نہیں لیا. آپ نے کہا اسپورٹس اور اکیڈیمکس دونوں ساتھ ساتھ چلنے چاہیے. اس کی وجہ سے آپ نے یہ ایک چیز اٹین کی ہے کہ آپ نے اپنے کانٹیکٹ سے ان کو لے کر آئے ہیں, اور وہ کانٹیکٹس ماشاء اللہ آپ کے اتنے کو کوآپریٹو ہیں ہر سینس میں. کہیں بچیوں کو کھلانا ہو, بچوں کو کھلانا ہو, یہ نہیں ڈفرینشیٹ انہوں نے کیا کہ لڑکے ہیں کہ لڑکیاں, انہوں نے دونوں کو ساتھ لے کے چلے. سو یہ تو ڈیفینیٹلی ایک NGS کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ کے کانٹیکٹس ماشاء اللہ اتنے کو اچھے ہیں, اتنے کو کوآپریٹو ہیں کہ آپ کو لے کے چل رہے ہیں. باقی اسکولوں میں نا اسپورٹس ایک سیکنڈری چیز ہے. وہ کہتے ہیں اکیڈیمکس ختم ہو گئی, اس میں بھی پارٹیسپیٹ لوکل لیول پہ یہ لوگ کھیلتے رہتے ہیں, بٹ اس میں جو ایفرٹ ہے نا بچوں کی اور آپ کی, اس کو آپ نے میڈم اسکولوں کے پاس گراؤنڈز ہی نہیں ہیں, ایسے ہی کیونکہ ہمارے پاس بھی نہیں ہے. لیکن ایک چیلنج لے کے ہم نے ان گراؤنڈز تک پہنچے, چاہے ہمیں پے کرنا پڑا ہے, چاہے ہمیں لوگوں نے اس کے اندر اسپانسر کیا ہے, تو ہم بیسٹ سے بیسٹ گراؤنڈ کے اندر پہنچے. یہی تو بات ہے NGS کی اور نور پروجیکٹ کی, یہی تو بات ہے کہ ایوری تھنگ جو ہم کر رہے ہیں وہ لوگوں کی ہیلپ سے کر رہے ہیں, اور ماشاء اللہ لوگ ہیلپ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے کہیں ریجیکٹ کیا ہو ہمیں, چاہے اسپورٹس ہیں, چاہے اکیڈیمکس ہیں, چاہے بکس ہیں, چاہے اسٹیشنری ہے, بہت سارے لوگ ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. بچہ جب سنتے ہیں اسکولوں سے باہر ہے, تو NGS جو ہے نور گرامر اسکول, اس کا ایک تو بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ وہ یہاں کے 35-40 گاؤں, اتنے گاؤں ہیں یہاں پہ قریب, ان کے بچوں کو یہاں لا کے, ان کو بڑے ہیں تو ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن میں لے کے آ رہا ہے, چھوٹے ہیں تو ان کو نور گرامر اسکول میں لے کے آ رہا ہے. ابھی ہماری 650+ ماشاء اللہ انرولمنٹ ہے, اور ابھی ہم 8 سے 9 میں جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ میٹرک بھی شروع ہوگا, نیچے پلے گروپ کا بھی ایک سیشن شروع ہونے لگا ہے. سو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ 750 تو ہم کراس کر جائیں گے اس کو. اس کے بعد ہمارا یس ایک اور بہت جس پہ ہم کام کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ بھی ہم اس کو کر رہے ہیں کہ ہم اگر اس میں ایوننگ سیشن چلانا چاہیں تاکہ زیادہ بچوں کو اکاموڈیٹ کریں, کہ یہ ایک چیز ہے جس پہ ہم نے اب کام کرنا ہے. ایک ذرا کہ نہیں جگہ نہیں مل رہی ہے, ہمیں لے نہیں رہے ہیں, ہمارے بچوں کو نکال رہے ہیں, ڈسپلن بہت زیادہ ہے, اتنا کیوں کر رہے ہیں. تو یہ واقعی میں نے یہ حیران کن بات ہے میرے لیے کہ EME کے ریزیڈنٹ یا وہ ریزیڈنٹ جو پے کر سکتے ہیں وہ یہاں کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی داخلہ دیں. ایگزیکٹلی, تو ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں تاکہ ایک جو یہ بہت سارے بچے ہمارے ابھی تک باہر ہیں, ہم ان کو بھی اکاموڈیٹ کر سکیں. ڈیفینیٹلی ہمارا اس میں ہے, بس یہ میٹرک کی ایک اسٹریم چلی جائے نا, ایک ذرا تھوڑا سا ہم بھی اپنے آپ کو اسٹیبل کر کے دیکھ لیں کہ تھرڈ پارٹی اسیسمنٹ میں ہم کہاں جاتے ہیں. سو وہ بہت ضروری ہے ہمارے کیریئر کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں آپ یہاں پہ. کیریئر کاؤنسلنگ شروع ہوتی ہے جب انہوں نے کورس سلیکشن کرنا ہوتا ہے. جیسے اب بچوں نے کیا نا کہ ہم نے کمپیوٹرز لینا ہے یا بایولوجی لینا ہے یا ایجوکیشن میں جانا ہے, اس وقت ہم بچوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں, آپ کس طرف جا رہے ہیں, تاکہ وہ کورس سلیکشن اس کے مطابق کریں. اس کے بغیر تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں نا کورس سلیکشن کا. میٹرک تو میڈم آپ کروا دیں گے, میٹرک کے بعد یہ کہاں جائیں گے یہ بچے؟ میٹرک کے بعد جو ابھی لیٹس سی, اگر تو نور پروجیکٹ اس سے آگے چلے گا تو ہم انٹرویو ادھر کریں گے, اگر نہیں بھی چلے گا تو ہمارے کالجز بہت اس طرح کے ہیں جو اسکالرشپ بیس پہ بھی بچوں کو لیتے ہیں. سو جس میں ایون لاہور کالج ہے, گلبرگ کالج ہے, آپ کا FC کالج بھی ہے, GC بھی ہے.
بہت سارے اگر آپ کے بچے پرفارم اچھا کرتے ہیں، اسپورٹس کے بیس پہ بھی لیتے ہیں، اکیڈیمک کے بیس پہ بھی لیتے ہیں، اس کے علاوہ اس بیس پہ بھی لیتے ہیں کہ نہیں افورڈ کر سکتے بچے، تو ان کو بھی ٹیسٹ لیتے ہیں اور ان کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اب یہ ہے کہ جیسے ہی ہماری یہ کلاس 9th نکلتی ہے نا، تو اس کے بعد وی ول ہیو ٹو گو ٹو دا کالجز آلسو ٹو گو اینڈ ٹاک ٹو دیم کہ یہ ہمارے بچے ہیں، یہ اس طرح پرفارم کریں. 9th کا رزلٹ ساتھ میں ہوگا تو پھر آپ بات کر سکیں گے نا. سو وہی ہم کر رہے ہیں کہ ہم نے اسپورٹس اور ایکیڈیمکس کو ساتھ لے کے چلنا ہے کہ کہیں اگر ایکیڈیمکلی چلیں تھوڑا سا بچہ رہ بھی جاتا ہے، اسپورٹس سیٹ بہت ہے. مجھے جیسے پتا چلا خواجہ جنید بتا رہے تھے کہ ہماری جو ہاکی کی پلیئرز ہیں لڑکیاں، وہ گرینیڈ کالج کہہ رہے ہیں ہمیں دے دیں، آئی جی صاحب پنجاب پولیس کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچیاں ہمیں دے دیں. تو واقعی اسپورٹس کے اوپر جب اتنی اچھی ہماری بچیوں نے جنہوں نے گولڈ میڈل جیتے پنجاب کے لاسٹ ٹائم، تو وہ تو ظاہر ان کو تو ہاتھوں ہاتھ لینے کے، اس لیے فٹ بال میں بھی بچے. وہ جب ہمارے پاس 9 کا رزلٹ آ جائے گا نا، تو ہمارے پاس ایک پورا سال ہوگا کہ ہم ان کالجز کو ٹارگیٹ کریں اور ان سے کہیں کہ جی یہ ہمارے بچے ہیں، ان کو اکوموڈیٹ. دیکھیے یہ ایسے بچے ہیں جو نہ یونیفارم خرید سکتے ہیں، نہ بکس خرید سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب آ کے وہ مضبوط ہو رہے ہیں. اور آپ کو ایک بہت مزے کی بات بتاؤں، ابھی ریسنٹلی میں یہ پیرنٹس سے میٹ کر رہی تھی، اتنے اچھے پیرنٹس ہیں نا کہ وہ واقعی چاہتے ہیں کہ ان کے بچے پڑھ لکھ جائیں. سوال ہونے لگا تھا وہ اتنے، اور کچھ پیرنٹس اتنے اکوموڈیٹنگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ اس کو آفٹر اسکول رکھ لیں. obviously گھر پہ تو وہ ٹیوشنز وغیرہ نہیں پڑھا سکتے نا، اب کسی چیز میں وہ لیک کر رہا ہے تو ہم نہیں دیکھنا ہے اس کو. سو وہ بھی ہمیں پیرنٹس کی طرف سے بہت پازیٹیو فیڈ بیک ہے کہ جی آپ بے شک 4 بجے تک رکھ لیں، تواڈے کول ہے تسی پڑھا لو جیسے مرضی. سو وہ والی ایک چیز ہے کہ بہت پیرنٹس کی بہت ہے. بڑے اسکولس میں نا اگر آپ کے بچے کہیں لیک کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ فوراً آ جاتے ہیں جی ٹیچر برا ہے تو آپ نہیں صحیح پڑھا رہے نا وہ کر رہے ہیں. یہاں پہ پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن کی ویلیو کیا ہے اور بڑی اس کو بات ہے دیکھتے کہ یہ مطلب جو مالی کے بیٹا ہے، جو ڈرائیور کا بیٹا ہے، لیبرز ہیں، آپ کے ڈیلی ویجز والے ہیں ادھر بہت سارے، وہ بھی بچوں کو پڑھانے میں اتنے، مطلب میں دیکھتا ہوں یہاں پہ جب آتے ہیں تو اتنی ان کی آنکھوں میں چمک ہوتی ہے، کتنے خوش ہیں وہ یہاں. اور میں نے بھی 1-2 کے انٹرویوز کیے. جی بالکل، وہ آرٹ ایگزیبیشن پہ بھی آئے تھے ہمارے. ایگزیکٹلی. تو وہ ان کا وہ دیکھ کے جو ان کا ایک کریج تھی وہ مجھے بڑی اچھی لگی. اور اس سے یہ ہوتا ہے نا، دیکھیں اسکول کا جو بچہ ہے نا، وہ پیرنٹ اور ٹیچرز سب کے ساتھ مل کے بنے گا. اگر پیرنٹس نہیں سپورٹ کریں گے نا تو وہ کہیں نہ کہیں اس کی کچھ رہ جائے گی. ماشاءاللہ اس لحاظ سے پیرنٹس بھی بہت اچھے ہیں، آ کے ملتے ہیں، اپنی بھی بتاتے ہیں کہ بھی اس طرح بچے گھر میں کر رہے ہیں. ہم ان کو بھی کاؤنسل کرتے ہیں کہ صرف پڑھائی ضروری نہیں ہے، ماں باپ کی رسپیکٹ بھی ضروری ہے. اس کے بغیر تو پڑھائی تعلیم و تربیت، بالکل اسی طرح یہاں پہ تعلیم بھی ہو رہی ہے، تربیت بھی ہو رہی ہے. بچوں کو KG سے ہم شروع کرتے ہیں، پلے گروپ سے، دانت صاف کرنے ہیں، بال دھونے ہیں، نہانا ہے، یونیفارم صاف ہونے چاہیے، جوتے بھی. یہ تو ایک بہت بڑی، سارے بچے یہاں پہ کھانا کھاتے ہیں. ایک اور بہت بڑی فیسلٹی ہے کہ سب بچوں کو ایک وقت کا کھانا جتنا مرضی انہوں نے کھانا ان کو پیٹ بھر کے کھلایا جاتا ہے. اور وہ اب دوسرا یہ ہم نے نماز بھی کی ہوئی ہے. گریڈ 5 سے لے کے گریڈ 9 تک کے بچے نماز بھی ظہر کی ادھر ہی پڑھتے ہیں، کلیکٹیولی پڑھتے ہیں. اس میں بھی ان کو بہت سمجھایا کہ کیوں نماز ضروری ہے. ہم نے ایک اوور آل بنانا ہے نا، ہم نے صرف یہ تو نہیں بتانا کہ آپ نے میٹرک پاس کر لیا تو ہو گیا. سو یہ جو آپ کی ٹیم ہے نا ساری، چاہے وہ ٹیچرز ہوں، چاہے وہ آکسیلری سپورٹ ہو، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن ہو، چاہے وہ فیڈنگ سینٹر سے ہو، چاہے جو ہماری ڈاکٹر ہیں وہ بہت کوآپریٹ کرتی ہیں. بچوں کو کوئی مسئلہ ہو ہیلتھ وائز وہ ان کو گائیڈ کرتی ہیں، ہمیں بھی گائیڈ کرتی ہیں کہ ان کو اس طرح کریں، پیرنٹس کو بھی گائیڈ کرتی ہیں. تو ایک ہولسٹک ویو ہے نا NGS کا. یہ آپ کو بہت کم اسکولوں میں ملے گا. کہاں آپ کو اسکولوں میں ملے گا جہاں پہ یہ ہیلتھ فیسلٹی بھی ہو اور فیڈنگ سینٹر بھی ہو، بکس بھی دیں گے، بہت کم آپ کے اسکولز ہیں. ایگزیکٹلی. ایک اور چیز ہے فیسلٹی، بچوں کو جہاں سے بیماری سٹارٹ ہوتی ہے اس کے لیے آپ بچے سارے. دوسرا آپ لوگوں نے بھی بہت اچھا کیا ہوا ہے کہ کچھ باقی بعض دفعہ کنونس کرنا پڑتا ہے نا پیرنٹس کو جو ڈیلی ویجز والے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کھانا کہاں سے آئے گا، تو آپ لوگ راشن کا بھی کرتے ہیں ان کا. سو وہ راشن آپ دیتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ بچوں کو آنے بھی دیتے ہیں. سو گیو اینڈ ٹیک ہمارا. ایگزیکٹلی. میں سمجھتا ہوں کہ جن بچوں کو کام سے اٹھاتے ہیں اس کے بدلے ہم ان کو راشن دے رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے صرف ہمیں دے دو، ہم ان کو انٹینسو کورس کروانے کے بعد ان کے پیروں پہ کھڑا، اور وہ کورس کروائیں جو واقعی ان کا شوق ہو. اگر کوئی باربر بننا چاہتا ہے، اگر کوئی الیکٹریشین بننا چاہتا ہے، اگر کوئی پلمبر بننا چاہتا ہے، اگر کوئی کمپیوٹر کے اندر اچھا ہے تو کمپیوٹر کے 6 کورسز ہم کروا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بہت زبردست. میڈم تھینک یو ویری مچ. باتیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن ایک تو آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ نے جوائنڈ NGS، اور تھینک یو ٹو یو آلسو. تھینک یو ویری مچ. اور کنونس کرنے کے لیے آپ بہت اچھے ہیں. کسی کو بھی کنونس کرنا ہوتا ہے آپ سے ضرور ملنا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آپ نیک نیت کے ساتھ کوئی بھی کام کر رہے ہو نا
تو اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں کنونسنگ پاور دیتا ہے. بالکل. تو ناظرین آپ بھی اگر چاہیں تو یہ سارے کام آپ بھی کر سکتے ہیں. صرف آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے کہ آپ فلاح کے لیے, بہبود کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے, اپنے ملک کو سرسبز اور شاداب بنانے کے لیے, پاورٹی ختم کرنے کے لیے, یہ جو تعلیم ہے اس نظام کو اور بہتر کرنے کے لیے ہم سب مل کر کے کام کریں تو کوئی بھوکا نہیں رہے گا, کوئی بے روزگار نہیں رہے گا, کوئی چھت کے بغیر نہیں رہے گا. آئیں مل کے نور پروجیکٹ جیسے اور پروجیکٹ لگاتے ہیں اور پاکستان کو سرسبز اور شاداب بناتے ہیں. انشاءاللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. شکریہ.